آج کے اس تقریری مقابلے کی اگلی مقررہ ہیں عریشہ گل تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستے ہوس میں تہ جفا ہے، دستے ہوس میں تہ جفا ہے، تم بھی چپ ہو ہم بھی چپ ہیں، کیسی عبرت ناک سزا ہے، تم بھی چپ ہو ہم بھی چپ ہیں۔ شہر تمنا سہما سہما، لرزاں لرزاں بزم خیال، سارا عالم خوف زدہ ہے، تم بھی چپ ہو ہم بھی چپ ہیں۔ گٹ گٹ کر مر جانا بھی دل والوں کی رسم نہیں، یہ جینا بھی کیا جینا ہے، تم بھی چپ ہو ہم بھی چپ ہیں۔ صدر عالی وقار، آج کی اس پروقار تقریب میں ذکر چلا ہے کشمیر کا، جنت نظیر کا، ذکر چلا ہے اس کشمیر کا جہاں کبھی پھول کھلتے تھے، جہاں کی ہوائیں مترنم تھی، جہاں کی فضائیں مسکراتی تھی، جہاں کبھی جھرنے گنگناتے تھے، جہاں کی زمین گلاب و زعفران اگاتی تھی، جہاں سیاح آتے تھے تو بے ساختہ پکارتے تھے، گر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ آج حسن کشمیر گہنا گیا ہے، وادی جنت نظیر جہنم کا نمونہ پیش کر رہی ہے، کشمیر کے کوہ دمن میں موت رقص کر رہی ہے، وادی وادی ظلمت ہے، کریا کریا تاریکی ہے، گھر گھر اندھیرا ہے۔ آج کشمیر میں جھرنوں کے لب خاموش ہیں، فضاؤں میں سکوت ہے، 8 لاکھ بھارتی فوجیوں کے منحوس قدموں کی چاپ میں آبشاروں کا ترنم گم ہے۔ سری نگر کے مضافات میں 1 لاکھ شہیدوں کا قبرستان ان پر ہونے والے ظلم کی داستان بیان کرتا ہے۔ کشمیر کے لاکھوں مرد و زن کی بینائی پیلٹ گنوں کی نظر ہو چکی ہے۔ انسانی حقوق کی مقامی تنظیم انٹرنیشنل فورم فار جسٹس آف ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق 569 افراد پیلٹ گنوں کی فائرنگ سے متاثر ہوئے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق 70,000 افراد قتل کر دیے گئے، 8,000 افراد غائب کر دیے گئے اور معصوم 8 سالہ آصفہ کو بے آبرو کر کے قتل کر دیا گیا۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ آج کشمیر میں برہان خوشنوا گیت نہیں گاتے، بین کرتے ہیں۔ کشمیر کے بچے نو کے سنگین پر اچھالے جا رہے ہیں، جوان تہ تہ ہو رہے ہیں، بنت کشمیر کا دامن تار تار ہے، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہے، امید کے کھیت بنجر ہیں، واد صبا کا دم گھٹ چکا ہے، سر سر کو دھوام ہے، چنار اداس ہے، جیلم لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکا ہے اور نیلم خون بہا بہا کر تھک چکا ہے۔ گزشتہ 70 سالوں سے کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ ہے۔ ان کا جرم صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ہندوستان سے اپنا پیدائشی قانونی اور آئینی حق مانگتے ہیں، وہ آزادی مانگتے ہیں، وہ لے کے رہیں گے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی کے نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں۔ یہ وہ جرم ہے جس کی پاداش میں ان کی ہر صبح کربلا اور ان کی ہر شام شام غریبہ ہے۔ کتوں اور گدھوں کی تکلیف پر آنسو بہانے والے مغربی ممالک کے دل کشمیریوں کے لیے نہیں دکھتے۔ کشمیریوں کا درد کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جانوروں کے درد میں مبتلا قوم کو پلوامہ کی میرا بی بی کی تکلیف دکھائی نہیں دیتی، جن کی جوان سالہ پوتی کو ان کے سامنے بے آبرو کر کے قتل کر دیا گیا۔ کشمیر کا ہر گھر لٹا، ہر گھر جلا، ہر گھر بے آبرو ہوا، ہر گھر سے جنازہ اٹھا، ہر گھر کی عزت پامال ہوئی، لیکن کسی کو کشمیر کا درد دکھائی نہیں دیتا۔ عالیجاں ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے ان مظالم اور صفاقارانہ قتل و غارت پر دنیا کی آنکھیں بند ہیں، اسلامی دنیا کی زبان گنگ ہے، اقوام متحدہ کی آنکھوں اور کانوں میں سیسا پڑا ہے، اقوام عالم کے زمینوں پر مصلحتوں کے پردے پڑے ہیں۔ امریکہ اور مغربی ممالک میں اگر کسی کے پاؤں میں ہلکی سی موچ آ جائے تو اقوام متحدہ کے ایوانوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، لیکن کشمیریوں کی چیخ پکار سن کر بھی اس ادارے کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ دوہرا معیار اس پر 3 حرف پیشنے کا تقاضا کرتا ہے۔ دنیا کی اسی سرد مہری مجرمانہ بے حسی اور خاموشی پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پکارتے ہیں وہ کشمیر کے گلی کوچے، پکارتے ہیں وہ کشمیر کے گلی کوچے، بلا رہے ہیں وہ چلتے ہوئے در و دیوار، لگا رہے ہیں تماچے ضمیر عالم پر، لگا رہے ہیں تماچے ضمیر عالم پر، وہ کشتگان ستم سے اٹے ہوئے بازار، وما علینا الا البلاغ المبین۔